بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ احباب گرامی، قرآن کریم کی کلام مقدس کی یہ آیہ مبارکہ بہت ہی معروف آیہ پاک ہے، جس میں اللہ رب العزت فرقہ پرستی سے، تفرقہ بازی سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو آج چونکہ ہر جگہ پہ ہر کوئی اپنا ہی ایک فرقہ بنائے بیٹھا ہے اور ہر کوئی اپنے حسن ظن میں ہے کہ میں درست ہوں، تو آئیے ذرا قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے بارے میں اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھیں کہ انسان فرقہ پرستی سے، تفرقہ بازی سے اور پھر فرقہ فرقہ ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے، کیونکہ فرقہ اسلام میں حرام ہے۔ فرقہ پرستی، تفرقہ بازی اور الگ الگ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو وہ کون سا طریقہ کار ہو جس سے انسان فرقہ بازی سے، فرقہ پرستی سے، تفرقہ بازی سے بچ جائے، تو اس کے بارے میں میرے پاس یہ ینابیع المودہ حضرت علامہ سلیمان قندوزی الحنفی سنی ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس آیہ کریمہ کی شرح میں یہاں اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اخرج الثعلبی بسندہ عن ابان بن تغلب عن جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ قال، ان کا کہ ثعلبی نے اپنی سند کے ساتھ ابان بن تغلب سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے انہوں نے پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگے جو ہے انہوں نے اس کو روایت کیا اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہ نحن حبل اللہ الذی قال اللہ عز وجل واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم ہی یعنی ہم اہل بیت ہی اللہ کی وہ رسی ہیں کہ جس کو پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی فرقے سے، فرقہ پرستی سے، تفرقہ بازی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کا دامن تھام لے، اور یہ حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے اور اس کا حکم بھی خداوند متعال، خداوند لم یزل خود ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو سکو۔ تو اس سے بچنے کا بہترین حل بھی خود ہی ارشاد فرمایا۔ تو چونکہ یہ قرآن اہل بیت کے گھر پہ نازل ہوا تو جو وہ سمجھا سکتے ہیں وہ کوئی اور تو نہیں سمجھا سکتا۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ حضرت سعید عن سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاء اعرابی فقال، وہ فرماتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت تھے، ایک اعرابی آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعتک تقول، ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ فَمَا حَبْلُ اللَّهُ الَّذِي نَعْتَصِمُ بِهِ، تو وہ رسی کیا ہے جس کو ہم پکڑے مضبوطی کے ساتھ، کیا ہے وہ رسی؟ سبحان اللہ، قربان جائیے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیا، کوئی شک رہ ہی نہیں گیا۔ کوئی کسی قسم کا انسان کہے کہ کوئی پردہ ابھی باقی ہے، کوئی شک یا کوئی شبہ باقی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَدَهُ فِي يَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی علیہ السلام پاس بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک پہ رکھا اور فرمایا تمسکوا بہذا،
اس کو پکڑ لو، یعنی اس کا دامن پکڑ لو، ہوا حبل اللہ المتین، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو مولا کائنات ہوں، مولا کائنات کی اولاد، ائمہ اہل بیت، ائمہ مطہرین ہوں، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو مضبوطی سے ان کا دامن پکڑو گے تو تمہارا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم فرقہ فرقہ نہیں ہوگے اور ایک جماعت رہو گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کے دامن سے یوں ہی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کر دوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس سے مراد یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ بعض مفسرین نے نبی کریم علیہ السلام سے اللہ کی رسی سے مراد قرآن کو بھی ذکر کیا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو احباب گرامی، پھر بھی اگر ایسا ہے تو پھر بھی قرآن کا فیض تو تب ہی ملے گا اگر صاحب قرآن کے دامن سے وابستہ ہوں گے، اور یہ اہل قرآن ہیں، یہ جو اہل بیت اطہار ہیں۔ تو قرآن سے وابستگی کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ اہل بیت سے وابستہ ہوا جائے۔ اگر کوئی اس طرف لے کے جانا چاہے کہ اللہ کی رسی سے مراد تو قرآن ہے، تو قرآن سے وابستہ ہونے کے لیے بھی ان سے وابستہ ہونا تو ضروری ہے، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اہل بیت کا مقام بتائے گا، اور اہل بیت قرآن کے رموز و اسرار اور اس میں جو معاملات ہیں اہل بیت اس سے آگاہ کریں گے۔ تو ایسے بھی بات تو پھر بھی وہی آئے گی کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کا دامن تھامنا ضروری ہوگا۔ اس لیے احباب گرامی، آئیے یہ بات عہد، اس بات کا عہد رکھیں ہم جو ہمارے بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے رکھیں گے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں فرقہ فرقہ ہونے سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ جو آیا کریمہ پھر عرض کر دوں کہ ہمارے بزرگ سید سلیمان سنی حنفی وہ اپنی کتاب میں اس کو ارشاد کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔